بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالات کی وجہ سے زنیرہ سلطنت روما سے مکہ کے بازار غلامہ میں ناقد جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے ابو جہل کو نہ کوئی دلچسپی تھی نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی کہ ایک مرتبہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکوں سے بات کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سامنے پلا بڑھا ہے، ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی قہقہ بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکہ نے ربا دار آواز سے اسے بلایا، او زنیرہ ادھر آ اور میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکہ نے ابو جہل سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر قہقہ لگایا اور کہا، غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے کیا؟ اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی باتیں کہہ رہا ہے جو نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی؟ ابو جہل کی یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ کر گئی۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات قبیلہ بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ عمرو بن شام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنا زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی باندی سمیہ نامی بری کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو بیٹوں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے
اور سب انسان آپس میں برابر ہیں۔ نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگ کا صحیح حقدار پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ ایک روز وہ کسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت و رحمت و ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں دبدبا گئیں، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ اب وہ ایک معمول کنیز سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ اب بھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو جہل کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہو گئی ہیں اور اس حقیقت پر قدم رکھ دیا ہے۔ پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا جس کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن ہشام بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے اس کلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کہیں کہیں دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھری سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم زخمی رہتا اور اس میں خون اور پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے کھول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی ہے تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے۔ اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لاتو ازوا، تجھے اندھا کر دیا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہیں۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشکرین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ دیکھ کر مسلمان پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لاتو ازوا نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشکرین نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی
تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر کہا، اللہ کی قسم، لات و عزا لکڑی و پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری یہ بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ کہکہ لگائے اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سب کو ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہکہ لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجموع کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر بیدار ہوئیں تو ان کی بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی کے واپس لوٹنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزے سے لے کر مذاق تمسخر اڑاتے رہے تھے، انہیں سام سو گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا، اگر تم حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے اپنی بات کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس سے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔